بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت نمبر 36۔ دو برادر بودند، دو بھائی تھے۔ دو برادر بودند، دو بھائی تھے۔ یکے خدمت سلطاں کر دے ماضی تمنائی صیغہ واحد غائب۔ ان میں سے ایک بھائی بادشاہ کی خدمت کرتا، یکے خدمت سلطاں کر دے، ایک بھائی بادشاہ کی خدمت کرتا، وہ دیگرے بسعی بازو خوردے، اور دوسرا بھائی بازو کی کوشش سے کھاتا۔ بازو کی کوشش یعنی اپنی کمائی سے۔ دو برادر بودند، دو بھائی تھے۔ یکے خدمت سلطاں کر دے، ایک بادشاہ کی خدمت کرتا، وہ دیگرے بسعی بازو خوردے، اور دوسرا بھائی اپنی کمائی سے کھاتا۔ بارے ای توانگر گفت، بار کا معنی مرتبہ۔ ایک مرتبہ اس مالدار نے کہا، درویشرا فقیر کو، یعنی ایک بھائی مالدار تھا، ایک بھائی فقیر تھا۔ بارے ای توانگر گفت درویشرا، ایک مرتبہ اس مالدار نے فقیر سے کہا کہ چرا خدمت نہ کنی، کہ تو خدمت کیوں نہیں کرتا ہے؟ تا از مشقت کار کردن بے رہی، تاکہ تو مشقت سے پریشانی سے کام کرنے سے تو چھٹکارا پائے، بے رہی تو چھٹکارا پائے۔ ایک مرتبہ اس مالدار نے فقیر سے کہا کہ چرا خدمت نہ کنی، کہ تو خدمت کیوں نہیں کرتا ہے؟ تاز مشقت کار کردن بے رہی، تاکہ مشقت سے کام کرنے سے تو چھٹکارا پا جائے۔ گفت، تو فقیر بھائی نے کہا، تو چرا کار نہ کنی، تو کام کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو چرا کار نہ کنی، تو کام کیوں نہیں کرتا ہے؟ تا از مذلت خدمت رستگاری یابی، رستگاری کا معنی چھٹکارا، اور مذلت کا معنی ذلت، تاکہ خدمت کی ذلت سے تو چھٹکارا پائے۔ گفت، فقیر نے کہا، تو چرا کار نہ کنی، تو کیوں کام نہیں کرتا ہے؟ تا از مذلت خدمت رستگاری یابی، تاکہ تو خدمت کی ذلت سے چھٹکارا پائے۔ کہ خرد مندہ گفتان، کیونکہ عقل مند لوگ کہے ہیں۔ کیا کہے ہیں؟ کہ نانے جو خوردن و نشستن، بہ کے کمر زری بستن و بخدمت استادن۔ نانے جو کی روٹی، خوردن کھانا، و نشستن اور بیٹھا رہنا، بہتر ہے کہ کمر زری بستن، کمر زری سنہری پٹی، زری سنہری پٹی باندھنے سے، بستن مصدر باندھنا، وہ بخدمت استادن اور خدمت کے لیے کھڑے رہنے سے۔ یعنی عقل مند لوگ یہ کہے ہیں، جو کی روٹی کھانا اور بیٹھا رہنا یہ اچھا ہے، اس سے کہ کمر پر کے سنہری پٹی باندھے رکھیں اور خدمت کے لیے کھڑے رہیں۔ کہ خرد مندہ گفتان، کیونکہ عقل مند لوگ کہے ہیں کہ نانے جو خوردن و نشستن بہ، کہ کمر زری بستن و بخدمت استادن، کہ جو کی روٹی کھانا اور بیٹھا رہنا یہ بہتر ہے اس سے سنہری پٹی باندھنے اور خدمت کے لیے کھڑے رہنے سے۔ عقل مند لوگ کہے ہیں جو کی روٹی کھانا اور بیٹھا رہنا بہتر ہے سنہری پٹی باندھنے سے اور خدمت کے لیے کھڑا رہنے سے۔ بیت بدست آہ کے تفتہ کردن خمیر، بہ از دست بر سینہ پیش امیر۔ دست کا معنی ہاتھ، آہک کا معنی چونا، اور تفتن مصدر گرم ہونا، گرم، کردن خمیر، خمیر کرنا، بہ کا معنی بہتر۔ بدست
آہ کے تفتہ کردن خمیر، ہاتھ سے گرم چونے کا خمیر کرنا، بدست آہ کے تفتہ کردن خمیر، ہاتھ سے گرم چونے کا خمیر کرنا، بے از دست بر سینہ پیش امیر، یہ بہتر ہے امیر کے سامنے سینہ پر ہاتھ رکھنے سے۔ بدست آہ کے تفتہ کردن خمیر، ہاتھ سے گرم چونے کو خمیر کرنا، بے از دست بر سینہ پیش امیر، امیر کے سامنے سینہ پر ہاتھ رکھنے سے بہتر ہے۔ قطع عمرے گرا مایا دری صرف شد، تاچے خرم سیف و چہ پوشم شتا۔ عمرے گرا مایا، قیمتی عمر، گرا مایا کا معنی قیمتی، دری صرف شد، اسی میں صرف ہو گئی، اسی میں ختم ہو گئی، تاچے خرم کہ میں کیا کھاؤں، سیف کا معنی گرمی، موسم گرمی، وہ چے پوشم اور میں کیا پہنوں، شیتا جاڑے میں۔ عمرے گرا مایا دری صرف شد، قیمتی عمر تو اسی میں خرچ ہو گئی، اسی میں صرف ہو گئی، تاچے خرم سیف و چے پوشم شتا، کہ میں گرمی کے موسم میں کیا کھاؤں اور جاڑے اور سردی میں کیا پہنوں۔ اے شکم خیرا بنانے بساز، تا نکنی پشت بخدمت دوتا۔ شکم خیرا بے شرم پیٹ، پیٹ بھتو جس کا پیٹ ہی نہ بھرتا ہو۔ اے شکم خیرا، اے بے شرم پیٹ، بنانے بساز، ایک روٹی پر ہی موافقت کر لے۔ ساختن مصدر موافق کرنا، یعنی بے ساز یہاں صبر کرنے کے معنی، موافق کر لے یعنی صبر کر لے۔ اے شکم خیرا بنانے بے ساز، اے بے شرم پیٹ، ایک ہی روٹی پر صبر اختیار کر۔ تا نکنی پشت بخدمت دوتا، پشت کا معنی پیٹھ اور دوتا کا معنی جھکنا، کہ کہیں تو پیٹھ کو خدمت کے لیے نہ جھکائے، یعنی ایک روٹی پر صبر کرنا یہ اچھا ہے خدمت کے لیے پیٹھ جھکانے سے۔ اے شکم خیرا بنانے بے ساز، اے بے شرم پیٹ، ایک روٹی پر تو صبر اختیار کر، تا نکنی پشت بخدمت دوتا، کہ کہیں تو پیٹھ خدمت کے لیے نہ جھکائے۔ حکایت نمبر 37۔ کسے مزدہ پیش نوشیر و عادل برد، کسے کوئی شخص، مزدہ کا معنی خوشخبری، پیش نوشیر و عادل، نوشیر و عادل کے پاس سامنے، برد بردن مصدر لے جانا، لے گیا۔ کسے مزدہ پیش نوشیر و عادل برد، کوئی شخص نوشیر و عادل کے سامنے خوشخبری لے گیا، کوئی شخص نوشیر و عادل کے سامنے خوشخبری لے گیا۔ وہ گفت اور کہا، شنیدم کہ فلاں دشمن ترا خدا تعالی برداشت، برداشت مطلب اٹھانا، برداشت اٹھا لیا۔ میں نے سنا کہ آپ کے فلاں دشمن کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، یعنی وہ مر گیا، خوشخبری لایا۔ وہ گفت اور کہا، شنیدم میں نے سنا کہ فلاں دشمن ترا خدا تعالی برداشت، کہ آپ کے فلاں دشمن کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ گفت تو نوشیر و عادل نے کہا، ہیچ نہ شنیدی کے مراب گذاشت، تو نے کچھ سنا کہ مجھے چھوڑ گیا؟ ہیچ شنیدی، تو نے کچھ سنا کہ مراب گذاشت، کہ وہ مجھے چھوڑ گیا، یعنی چھوڑ کے نہیں گیا، آج وہ مرا ہے تو کل مجھے بھی جانا ہے۔ گفت نوشیر و عادل نے کہا، ہیچ شنیدی، تو نے کچھ سنا کہ مراب گذاشت، کہ مجھے چھوڑ گیا؟ ارے چھوڑ کے نہیں گیا بلکہ مجھے بھی مرنا ہے۔ فرد اگر بمرد عدو جائے شادمانی نیست، کہ زندگانی ماں نیز جاویدانی نیست۔ مردن مذہب مرنا، عدو کا معنی دشمن، جائے کا معنی جگہ،
شادمانی کا معنی خوشی، نیست نہیں ہے، زندگانی ماں ہماری زندگی، نیز کا معنی بھی، جاویدانی کا معنی ہمیشہ ہمیش۔ اگر وہ مرد عدو جاید شادمانی نیست، اگر دشمن مر جائے تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے، خوشی کی جگہ نہیں ہے۔ اگر دشمن مر جائے تو یہ خوشی کی جگہ نہیں ہے کہ زندگانی ماں نیست جاویدانی نیست، کیونکہ ہماری زندگی بھی ہمیشہ ہمیش رہنے والی نہیں ہے۔ اگر وہ مرد عدو جائے شادمانی نیست، اگر دشمن مر جائے تو یہ خوشی کی جگہ نہیں ہے، خوشی کی بات نہیں ہے کہ زندگانی ماں نیست جاویدانی نیست، کیونکہ ہماری زندگی بھی ہمیشہ ہمیش نہیں ہے۔ حکایت نمبر 38۔ گروہ حکما دربار گاہ کسرا بمصلحت در سخن ہمی گفتن۔ گروہ کا معنی جماعت، عقل مندوں کی ایک جماعت دربار گاہ کسرا، کسرا کے دربار میں، کسرا کے دربار میں۔ فارس کے بادشاہوں کا لقب کسرا ہے۔ مصلحت بمصلحت، ایک مصلحت کے تحت، در سخن ہمی گفتن، باتیں کر رہے تھے یعنی مشورہ کر رہے تھے۔ گروہ حکما دربار گاہ کسرا بمصلحت در سخن ہمی گفتن، عقل مندوں کی ایک جماعت کسرا کے دربار میں کسی مصلحت کے تحت مشورہ کر رہے تھے۔ وہ بزر چمہر کے مہتر عیشا بود، اور بزر چمہر جو ان لوگوں کا سردار تھا، مہتر کا معنی سردار، بزر چمہر نوشیروان عادل کے وزیر اعظم کا نام تھا۔ وہ بزر چمہر کے مہتر عیشا بود، اور بزر چمہر جو ان لوگوں کا سردار تھا، خاموش بود، وہ خاموش تھا، چپ چاپ تھا۔ سوال کردندش، لوگوں نے اس سے پوچھا، سوال کیا کہ باما دری بحث چرا سخن نہ گوئی، کہ ہمارے ساتھ اس بحث میں آپ گفتگو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بزر چمہر سے لوگوں نے سوال کیا کہ باما دری بحث چرا سخن نہ گوئی، کہ ہمارے ساتھ اس بحث میں تو کیوں نہیں بات کر رہا ہے؟ گفت تو بزر چمہر نے کہا، وزیرہ بر مثال اتمباد، کہ وزیر اطباء کی طرح ہے، ڈاکٹروں کی طرح ہے۔ وزیرہ بر مثال اطباد، طبیب کی جمع اطباء، کہ وزیر ڈاکٹروں کی طرح ہے۔ وہ طبیب دارو نہ دہد مگر بسقیم، اور ڈاکٹر، دارو کا معنی دوا، دوا نہیں دیتے مگر بیمار کو۔ وہ طبیب دارو نہ دہد مگر بسقیم، سقیم کا معنی بیمار، ڈاکٹر صرف بیمار ہی کو دوائی دیتے ہیں۔ وہ طبیب دارو نہ دہد، اور ڈاکٹر دوا نہیں دیتے مگر بسقیم، مگر بیمار کو۔ پس چوں بینم کے رائے شما بر ثواب است، ثواب کا معنی درست، تو جب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری رائے درست ہے، ٹھیک ہے، پس چوں بینم کے رائے شما بر ثواب است، تو جب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری رائے ٹھیک ہے، مرا بر سر آ سخن گفتن حکمت نباشد، تو مجھے ان مشوروں پر بات کرنا حکمت نباشد، عقل مندی نہیں ہے۔ مرا بر سر آ سخن گفتن حکمت نباشد، تو میرا ان مشوروں پر گفتگو کرنا عقل مندی نہیں ہوگا۔ مثنوی، چکارے بے فضول من بر آید، مراد روئے سخن گفتن نہ شاید۔ چکارے، جب کوئی کام، بے فضول من، میری بات کے بغیر، بر آید، ہو جائے، جب کوئی کام میری بات کے بغیر پوری ہو جائے، مراد دروئے سخن گفتن نہ شاید، تو مجھے اس میں بات کرنا مناسب نہیں ہے، یعنی مجھے اس سلسلے میں بات نہیں کرنا چاہیے۔ چکارے بے فضول من بر آید، جب کوئی کام میری بات کے بغیر ہی ہو جائے، مراد دروئے سخن گفتن نہ شاید، تو مجھے اس میں بات کہنا مناسب نہیں ہے۔ وگر بینم کے نابینا وہ چاہت، ہاں اتنا ضرور ہے
اگر میں دیکھوں کہ اندھا اور کنواں ہے، یعنی اندھا راستے سے جا رہا ہے اور راستے میں کنواں بھی ہے، گرنے کے قریب ہے، وگر بینم کے نابینا وہ چاست، ہاں اگر میں دیکھوں کہ اندھا اور کنواں ہے، اگر خاموش بے نشینم، اس وقت اگر میں چپ بیٹھا رہوں، گناہ تو یہ گناہ ہے۔ وگر بینم کے نابینا وہ چاست، اور اگر میں دیکھوں کہ اندھا اور کنواں ہے، اگر خاموش بے نشینم، اگر میں چپ بیٹھا رہوں، گناہ تو یہ گناہ ہے۔ اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ فضول باتوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔